أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات اور دینی بھائیو دوستو، اور اس پروگرام جو فضائل اعمال چل رہا ہے مسلسل، اس میں شریک ہونے والی ساری ماں اور بہنوں، اس سے پہلی نشست میں باجماعت نماز پڑھنے کا تذکرہ چل رہا تو اس کے کچھ فضائل بیان ہوئے. اسی سلسلے میں آج ایک نیا باب ہے جس کا تعلق باجماعت نماز سے ہے. آج اس کے کچھ فضائل احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سیکھنے، سکھانے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. نیا باب یہ ہے کہ کوشش ہونی چاہیے کہ جماعت بڑی سے بڑی ہماری ہو نماز کی. جتنے زیادہ لوگ نماز میں شامل ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ باجماعت نماز پڑھنے والوں کے اجر و ثواب کو بھی بڑھاتا اور اضافہ کرتا رہتا ہے. حد مشہور صحابی سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الصبح وقال اشاہد فلان قالوا لا قال اشاہد فلان قالوا لا قال ان هاتين الصلاتين اثقل الصلاة على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لآتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموها وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده
وصلاته مع الرجلين ازکا من صلاته مع الرجل وکلما کثر فهو احب الى اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حدیث جو آپ نے سنا، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، ابو داؤد، نسائی رحمہم اللہ نے اپنے سنن میں، امام ابن خزیمہ ابن حبان نے اپنے صحیحین میں، اور حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ پہلی چیز، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز فجر ادا کرائی۔ ہم سارے لوگوں نے آپ کی امامت میں نماز فجر پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب اپنے حسب عادت ہم لوگوں کو یعنی مقتدیوں کی طرف چہرہ مبارک کیا تو آپ نے پوچھا اشاہد فلان، فلاں صاحب نماز جماعت میں ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ پھر پوچھا، لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ، آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اشاہد فلان، اچھا فلاں صاحب ہیں؟ قالوا لا، لوگوں نے کہا وہ بھی نہیں ہیں۔ اس طرح سے چند لوگوں کے بارے میں اللہ سے سوال کیا نام لے کر کے، فلاں ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ حاضرین نے کہا یا رسول اللہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلاة علی المنافقین، منافقین پر سب سے زیادہ یہ 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ اور نمازوں میں تو منافقین آ جاتے ہیں دکھلانے کے لیے، لیکن یہ 2 نمازیں ان پر بہت بھاری پڑتی ہیں، یعنی نماز فجر اور نماز عشاء۔ یہ 2 نمازیں ہیں، ان کی مخصوص اہمیت اور فضیلت ہے بنسبت اور نمازوں کے، اور کچھ کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ مشکل اور بھاری جو نماز پڑتی ہے وہ یہ دونوں ہیں، عشاء اور فجر۔ اور یاد رکھو تم لوگ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر تم لوگوں کو ان دونوں نمازوں کی فضیلت کا علم ہو جائے کہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے سے ان دونوں نمازوں کا کیا اجر و ثواب ہے، تو لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، تو تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کے نہیں چل پاتا کسی عذر کی بنا پر، تو بچوں کی طرح اپنے گھٹنوں کے بل رینگ ریگ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اگر عشاء اور فجر کی باجماعت مسجد میں پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو معذور سے معذور انسان بھی اس فضیلت کو سن لینے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھے گا، مسجد میں آ کر کے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ بچوں کی طرح یا معذورین کی طرف گھٹنوں کے بل رینگ ریگ کر کے چل سکتا ہے تو اسی رینگ ریگ کر کے زمین پر مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرے گا، اتنی فضیلت ہے۔ پہلی چیز کی اہمیت و فضیلت یعنی نماز فجر اور نماز عشاء مسجد میں جا کر کے باجماعت ادا کرنے کی عظمت اور فضیلت یہ ہے۔ اور آج فجر میں اکثر لوگ غائب رہتے ہیں۔ دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث میں صف اول کی بیان کی ہے، پہلی صف، اگلی صف۔ پوری جماعت میں جتنے نمازی ہیں، با جماعت نماز پڑھنے والے، سب کی عمومی فضیلت ہے، لیکن اگلی صف میں کھڑے ہونے والوں کی مزید فضیلت ہے، ان کی نمایاں حیثیت ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ۔ لوگو، پہلے صف کے جو نمازی ہیں، جو تمہارے مسلمان بھائی یا تم میں سے جو لوگ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اگلی صف میں جن کو جگہ ملتی ہے، جو آ کر کے اگلی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بالکل فرشتوں کی جماعت کے صف کے مطابق ہے۔ فرشتے جیسے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو اس وقت رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فرشتوں کی صف اول میں حیثیت ہے، وہی حیثیت ہمارے ان امتیوں کی ہے، وہ جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اگلی صف میں کھڑے ہونے کی جگہ حاصل کرتے ہیں۔ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِي فَضِيلَتِهِ، اگر اللہ تعالی یا اللہ کے حکم سے ہم تم لوگوں کو بتا دیں کہ ہاں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا مقام، کیا اجر و ثواب ہے، تو تم میں سے ہر انسان دنیا کی ساری مشغولیات کو چھوڑ کر کے اگلی صف کے لیے دوڑتا ہوا مسجد میں آئے گا۔ دنیا کے سارے کام دھندے، ساری چیزیں چھوڑ کر کے دوڑتا ہوا اگلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ یہ تو اس حدیث میں دوسری چیز ہے جس کی فضیلت۔ پہلی چیز جس کی فضیلت بیان کی گئی وہ فجر اور عشاء کی باجماعت نماز مسجد کی۔ دوسری فضیلت پہلی صف میں حاضر ہونے کی۔ تیسری فضیلت وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ، ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے باجماعت نماز پڑھتا ہے، یعنی اکیلے پڑھنے کے بجائے دو آدمی ہیں، دونوں میں ایک امام بن گیا اور ایک مقتدی رہے گا۔ یہ ایک آدمی، دو آدمی جو نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام بنا دوسرا مقتدی، یہ نماز ازکا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے، من صلاتہ وحدہ، تنہا اور اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اور آج یہ بہت ہوتا ہے، آدمی مسجد میں آتا ہے یا کہیں دیکھیں اور رہتا ہے، بہت سارے لوگ نمازیں، لیکن اکثر لوگ اپنا وضو کیے انفرادی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اکیلے نماز پڑھنے سے بہت ہی زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل کر کے باجماعت پڑھیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ آپ نے فرمایا ایک ہی آدمی کے ساتھ جماعت کر رہا ہے، دو ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے بنسبت اس شخص کے جو تنہا اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ، اور دو آدمیوں کی نماز کسی تیسرے کے ساتھ
یعنی 3 آدمی ہیں، ایک آدمی جماعت میں بڑھ گیا. پہلی فضیلت کیا تھی؟ پہلی شکل 2 آدمی، ایک امام دوسرا مقتدی. ان کی نماز افضل ہے تنہا پڑھنے والوں کے مقابلے میں. اور اگر 2 آدمی ہوں اور ایک تیسرا امام ہو، 3 آدمی ہیں جن میں ایک امام ہے 2 مقتدی، اگر یہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ازکا من صلاته مع الرجل، ایک اکیلے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا. کیوں؟ پہلے 2 آدمی کی جماعت، جب 3 آدمی کی تو جتنا اضافہ ہوتا گیا. وَكُلَّمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، نمازی جماعت میں جتنا بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کی نماز اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک محبوب پسندیدہ ہوتی جائے گی. امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں نقل کر کے رغبت دلا رہے ہیں کہ آدمی کوشش کرے اکیلے پڑھنے کے بجائے باجماعت نماز پڑھے. اور باجماعت نماز پڑھنے میں جتنی زیادہ لوگوں کی جماعت ہوگی، جتنی بڑی جماعت ہوگی، اسے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نماز پسند آئے گی. تو اس حدیث کو نقل کر کے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ وغیرہ تمام محدثین نے یہ ثابت کیا اور یہ رغبت دلائی اور فضیلت بیان کی کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا ہی زیادہ آدمی کو جماعت میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. جتنی جماعت چھوٹی ہوگی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب گھٹتا جائے گا. اسی مفہوم کی ایک حدیث قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. قباس بن اشیم اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بھی بالکل اس سے ملتی جلتی. آپ نے فرمایا صلاۃ الرجلین یہم احدہما صاحبہ ازکا عند اللہ من صلاۃ 4 تترا. صلاۃ الرجلین، 2 آدمی مل کر کے نماز پڑھتے ہیں. یؤم احدہما، 2 ہی مسلمان ہیں لیکن اکیلے اپنی اپنی نماز پڑھنے کے بجائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک امام بن جاتا ہے اور دوسرا مقتدی بن جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ازکا عند اللہ من صلاۃ 4 تترا، تو 4 نمازی نماز پڑھیں لیکن چاروں الگ الگ پڑھیں تو ان چاروں کو جتنا ثواب دے گا اللہ ان دونوں کو اس سے زیادہ اجر و ثواب دے گا. یعنی 4 آدمیوں کی نماز کے برابر ثواب ان کو ملا. ان کو وہ دونوں بندے مسلمان جو نماز کا وقت آیا 2 ہیں، ایک امامت کرتا ہے اور دوسرا اس کا مقتدی بنتا ہے. 4 آدمی کو نماز پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے ان دونوں کو 4 نمازیوں کے نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا. آج اس چیز کو ہم نے مفقود کر دیا. آگے وَصَلَاةُ 4 وَصَلَاةُ 4 أَزْكَىٰ عِندَ اللَّهِ من صلاة 8 تترا. اللہ. اور 4 آدمی نماز پڑھتے ہیں. وصلاۃ 4،
عند اللہ، اور 4 آدمی جو نماز پڑھتے ہیں جن میں ایک امام بن گیا اور 3 مقتدی بن گئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی نماز 8 آدمیوں کے نماز سے افضل ہے جو تنہا انفرادی طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ ثواب کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ جماعت بڑھتی جا رہی ہے۔ وَصَلَاتُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكَىٰ عِندَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِئَةٍ تَقْرَأُ۔ اور اگر کہیں 8 مسلمان ہیں، 8 نمازی ہیں، آپس میں الگ الگ پڑھنے کے بجائے 8 ہیں، اپنی الگ الگ پڑھ لے رہے ہیں، یہ 8 آدمی اگر آپس میں 8 اکٹھا ہو کر کے ایک کو امام بنا دے اور 7 مقتدی بن جائیں، یہ آپس میں مل جائے، 8 مل کر کے نماز پڑھیں، 7 مقتدی بن جائے اور ایک امام بن جائے، تو آپ نے فرمایا ان کی نماز زیادہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے 100 آدمیوں کے نماز سے جو اکیلے انفرادی پڑھتے ہیں۔ یعنی 100 آدمی الگ الگ اکیلے جو نماز پڑھتے ہیں، جتنا ثواب ان 100 کو ملتا ہے اتنا 8 آدمی ہیں اگر باجماعت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اتنا ان 8 میں سے ہر ایک کو دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں تنہا نماز پڑھنے سے باجماعت پڑھنے کی زیادہ فضیلت، اور چھوٹی جماعت کے مقابلے میں بڑی جماعت کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ تجربہ کریں، گھر میں 4 5 مرد ہوتے ہیں لیکن سب اپنے اپنے کمرے میں الگ پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد اگر دور ہے، نہیں جا سکتے، تو گھر ہی میں اکٹھا ہو کر سب لوگ باجماعت پڑھ لیں۔ اور اس سے بڑی مصیبت دیکھتے ہیں گاؤں میں، کہیں اور شہر میں، ایسے ایک لائن سے مسلمانوں کے گھر ہیں، مسجد دور ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی ایک گھر میں اکٹھا ہو جائیں اور سب لوگ باجماعت نماز پڑھ لیں، سب کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جتنے زیادہ لوگ اکٹھا ہوں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھاتا جائے گا۔ دیہات اور گاؤں وغیرہ میں ذرا دیکھیں، کوئی جگہ کی کمی نہیں، ہر ایک کے گھر کے سامنے جگہ ہے۔ اگر مسجد نہیں ہے تو اکیلے پڑھنے کے بجائے اگر لوگ کسی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور باجماعت نماز کسی کو امام بنا کر کے پڑھ لیں تو ان کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند اور بہت زیادہ اجر و ثواب کے لائق ہو جاتی ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے کی جو فضیلت بیان ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی میدان میں ہے، کہیں ویرانے میں ہے، کہیں سفر میں ہے، وہاں کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں ہے، انسان باغات میں رہتا ہے، بکریوں جانور کے پیچھے کہیں رہتا ہے، محنت مزدوری کام کرنے کے لیے اکیلے کہیں دور دور تک آدمی نظر نہیں آ رہا، اپنا اکیلا کام کر رہا ہے۔ یہ تو گاؤں میں دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے حالات آتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے نماز کی برکت، کہ اگر کوئی انسان
سٹی سے دور ہے، گاؤں سے دور ہے، جنگلوں میں ہے، پہاڑوں پر ہے، اپنے مویشی، اپنے جانور، کھیتی باڑی، باغات کی خدمت کے لیے کہیں دور دراز رہتا ہے، اگر وہ اکیلا ہے، اگر وہ اذان دے اور وہیں اکیلے نماز پڑھ لے دوستو، تو اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس کی مستقل فضیلت حدیثوں کے اندر آئی ہے۔ یہاں چند حدیثیں آپ کے سامنے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یا اور ذرا اس سے پہلے سے ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی اور حدیثوں کے ساتھ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر، اور احمد وغیرہ نے نقل کیا، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة فی جماعت تعدل 25 صلاة فإذا صلاها فی فلاة فأتم رکوعها وسجودها بلغت 50 صلاة۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، حدیث کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی الجماعت تعدل 25 صلاۃ۔ انسان اگر آبادی میں رہ کر کے باجماعت نماز مسجد میں پڑھتا ہے یا باجماعت نماز پڑھتا ہے تو 25 گنا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اکیلے پڑھنے سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ ایک انسان اکیلے نماز پڑھا، اس کو نماز کا ثواب ملا، لیکن اگر کوئی انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز جو پڑھتا ہے تو 25 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بلغت 50 صلاة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 25 نماز کا ثواب کے برابر ہوا، لیکن فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ، کہیں میدان میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پر، صحرا میں، جہاں کوئی آبادی نہیں، اکیلا کسی کام سے گیا ہوا ہے، یا اس کی وہاں ڈیوٹی لگی ہے کوئی، اللہ اس نے فرمایا اگر وہ نماز ہو جانے کے بعد نماز پڑھنے، اکیلے نماز پڑھتا ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا، لیکن نماز پڑھتا ہے تو خوب اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا، خوب اطمینان کے ساتھ رکوع کرتا ہے، وَسُجُودَهَا، سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ بھی خوب اطمینان کے ساتھ، سنت کے مطابق خوب سکون اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کرتا ہے، اور اکیلا پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ رسول فرمایا ایسا مرد مومن جو تنہا کہیں میدان اور جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ رکوع سجود برابر رکھتا ہے، اچھی طرح سے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رسول فرمایا اس کو 50 نماز کا ثواب ملتا ہے۔
50 ثواب کا، 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 50 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی فضیلت ہے۔ اسی حدیث کو امام ابن حبان رحمہم اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا تو اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ب25 درجہ۔ ایک انسان اگر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ 25 نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک نماز پڑھا باجماعت تو اللہ تعالیٰ اس کو 25 گنا اجر و ثواب بڑھا کر کے دیتے، 25 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ لیکن فَإِن صَلَّاهَا فَإِن صَلَّاهَا بِأَرْضٍ کِيٍّ، اور اگر کہیں بیچارہ کسی کام سے میدان میں رہتا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، صحرا اور بیاباں میں رہتا ہے، اکیلا ہے، اگر انسان جو جنگلوں میں، پہاڑوں پر، صحرا اور میدان میں کہیں اکیلا ہے، جب وہ اطمینان کے ساتھ خوب اچھی طرح سے رکوع، سجود، قیام، قعود خوب اچھی طرح سے اطمینان کے ساتھ دل لگا کے خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تُکتب صلاته ب50 درجہ، تو اس کی نماز کو 50 گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں، اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اس طرح سے اور بہت ساری حدیثیں اس مقام پر موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو ان احادیث پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک انسان کہیں وہ دور دراز، آبادی سے دور دراز ہے، کوئی اکیلا رہتا ہے، آج بھی ایسے بہت حالات آتے ہیں، صحرا و بیاباں میں کوئی باغبانی کرتا ہے، کوئی فصل کی نگرانی کرتا ہے، کوئی باغ پھل والے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، کوئی جانور اور مویشی بہت دور تک لے کے چلے گئے ہیں، اکیلے جانوروں کے ساتھ پہاڑ پر، وادی میں، میدان میں، جنگل میں، صحرا میں کہیں رہا کرتا ہے۔ اگر وہ انسان نماز کی پابندی کرے، نہ اذان سنتا ہے، نہ مسجد نظر آتی ہے، نہ کہیں مسلمان آبادی اس کو ملتی ہے، بس وہ نیچے یہ اوپر اللہ، اگر یہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو 50 گنا درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں، بشرطے کہ رکوع سجود مکمل کرے ہو۔ اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ آخر اتنا کیسے درجہ اس کا اس کے نماز کا اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں بڑھا دیا جاتا ہے؟ تو اہل علم نے کچھ کہا اور میرے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اگر وہاں نماز چھوڑ دے تو کوئی اس کو کچھ برا بھلا کہنے والا، ٹوکنے والا نہیں، اکیلا ہے۔ ایک انسان جنگل میں تنہا کہیں اکیلا ہے، کوئی آدم ذات ہی نہیں، جتنی برائیاں کرے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نماز نہ پڑھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک انسان گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کی اپنی حفاظت کرتا ہے، اور وقت ہوتا ہے تو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے اس کے دل میں بڑا تقویٰ اور بڑا اللہ کا خوف ہے۔
اگر وہ نماز نہ پڑھے تو کوئی اس کو بے نمازی نہیں کہتا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہے، اسی لیے نماز اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، رب ہم کو دیکھ رہا ہے، رب کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ جذبہ آبادی میں کبھی اس طرح سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ نمبر 2، اس انسان کے خوف و خشیت الہی کا اندازہ لگائیں۔ شیطان ورگلاتا ہے، نفس ورگلاتا ہے، نماز نہ پڑھو، کون دیکھ رہا ہے تمہیں، کون تمہیں برا سمجھے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اکیلا جنگلوں میں ہے، نماز پڑھتا ہے، شیطان اس طرح سے ورگلاتا ہے، اس کے ذہن بات ڈالتا ہے، تو اس کا ایمان کہتا ہے کوئی دیکھے نہیں دیکھے، ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو نہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور یہی ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا افضل ایمان المرء ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان اس بندے کا ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے، علم رکھتا ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں، کسی بھی حالت میں رہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 3، انسان جنگلوں میں جہاں کوئی آدم ذات نظر نہیں آ رہا، وہاں جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے نماز پڑھتا ہے تو رحمت کے فرشتے ساتھ ہیں، پتہ نہیں کتنے جن اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے رحمت کے فرشتے وہاں اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ممکن ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز لوگوں کے ساتھ پڑھتا تو یہ چیز بہت ساری چیزیں اس کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے چوتھی چیز بڑی اہم، دیکھیے اسلام میں تقویٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں، تقویٰ سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی چیز کی وصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا تھا، یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، تم دنیا میں کہیں بھی رہنا، کسی بھی حالت میں رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو دوستو، اس طرح سے بہت بڑا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو دیا ہے جو بندہ تنہا کہیں جنگلوں میں رہتا ہے، کوئی آدم زاد نہیں، کوئی اس کا پرسان وہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن ایسے موقع پر رہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز اور اچھی سے اچھی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے ایسے انسان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کچھ اور احادیث اور بعض فضائل اعمال مزید پیش کیے جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے اندر یہی ایمان پیدا کر دے، یہی تقویٰ پیدا کر دے،
اور یہی نماز کی جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کا مستحق بنائے، اور اسی طرح سے ہمارے اندر شوق و جذبہ پیدا ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔